محترم ناظرین السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو ایک فلاحی تنظیم نے ایک گاؤں میں آٹے کے تھیلے بھجوائے۔ تھیلوں سے بھرا ہوا ٹرک جب گاؤں کے اندر پہنچا تو چودھری انوار کے بیٹے نے تمام تھیلے اپنے گودام میں شفٹ کروائے اور مسجد میں منادی کرائی کہ مستحق خاندان کا ایک ایک فرد میرے گودام سے آٹے کے تھیلے لے جائے۔ اعلان سن کر موچی کی 14 سالہ بیٹی آٹے کا تھیلا لینے کے لیے چودھری انوار کے گودام کی طرف آئی تو اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ اس نے اپنے 3 دوستوں سمیت گودام کا دروازہ اندر سے بند کیا اور لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ لڑکی کی چیخوں کی آواز کو چھپانے کے لیے گودام کے اندر ٹریکٹر پر انہوں نے بلند آواز میں ایک قوالی لگا دی تاکہ کوئی بھی لڑکی کی آواز نہ سن پائے۔ گودام کے باہر گاؤں والوں کی ایک لمبی قطار موجود تھی، لیکن گودام کا دروازہ اندر سے بند تھا اور ٹریکٹر پر میوزک بھی چل رہا تھا۔ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک میوزک بند ہوا تو انہیں پتہ چلا وہ بچی آج بھی ذہنی طور پر اب نارمل ہے۔ کبھی کبھار اپنے سگے باپ کو دیکھ کر وہ سہم جاتی ہے اور اپنی ماں کے آنچل میں جا کر چھپ جاتی ہے، جبکہ کبھی کبھار وہ کسی غیر محرم و اجنبی شخص کو دیکھ کر مسکرا بھی دیتی ہے، جس بنا پر سمجھدار آدمی تو اس کو سمجھ لیتا ہے کہ وہ دماغی طور پر مکمل صحت مند نہیں ہے، لیکن زیادہ تر مجھ جیسے ہوس پرست انسان اسے بد کردار یا چالو لڑکی سمجھ لیتے ہیں اور اپنی ہوس مٹانے کا پروگرام ترتیب دینے لگ جاتے ہیں۔ لڑکی کا فرضی نام سمیرہ انور رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت سمیرہ انور کی ماں میری والدہ کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا اس نے مجھے دیکھتے ہی دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرنا شروع کر دیے۔ میری ماں، جس نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا، وہ مسلسل زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے آ کر اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس سے پہلے کہ میری ماں مجھے کچھ بتاتی، انہوں نے سمیرہ انور کی والدہ کو گھر چلے جانے کا کہا۔ وہ خاتون اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی اور پھر میری ماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا کہ اس لڑکی کا والد 1.5 لاکھ روپے ایڈوانس کے عوض اپنی بچی کو کسی وڈیرے نواب کے ہاتھوں گھریلو کام کاج کے لیے بھیج رہا ہے۔ سمیرہ انور کے ساتھ 1.5-2 سال پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں ملک میں آٹے کا شدید بحران تھا۔ ایک وقت کی روٹی کے بدلے غریب لوگوں کی عزتیں خریدی اور بیچی جا رہی تھیں۔ انہی غریب گھرانوں میں ایک گھرانہ سمیرہ انور کا بھی تھا۔ ایک دن اس کا والد سخت بیمار تھا۔ در حقیقت وہ بیمار نہیں بلکہ اسے بھوک نے اتنا لاغر و کمزور کر دیا تھا کہ اس سے بستر سے اٹھنا ناممکن ہو رہا تھا۔ اس وقت انہیں مانگنے پر بھیک ملنے کی امید بھی نہ تھی۔ اسی وقت ایک شخص جو کہ فطرتاً درندہ اور شیطان تھا، وہ ہمدردی کا لبادہ اوڑھے ہوئے وہ سمیرہ انور کے گھر پہنچا اور ان سے کہا کہ میرے گھر میں غریبوں کے لیے آٹا پہنچ چکا ہے، آپ لوگ کسی کو بھیج کر وہاں سے اپنے لیے آٹے کے 2 تھیلے لے لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت آٹے کے لیے آنے والا ان کی جوان بیٹی سمیرہ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی والدہ کسی فوتگی پر گئی ہوئی ہے اور باپ خود سخت بیمار ہے۔ بستر سے اٹھ کر ایک قدم چلنا بھی اس کے لیے محال ہے۔ ہر صورت میں سمیرہ انور کو ہی آٹا لینے کے لیے جانا ہے۔ وہ پیغام دے کر گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر بالکل خالی تھا اور کچھ ہی دیر میں سمیرہ انور بھی پہنچ گئی۔ لڑکی کے پہنچتے ہی اس نے گھر کا بیرونی دروازہ بند کر دیا اور اس کے دوستوں نے سمیرہ انور کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ 3 دوست مل کر لگاتار 6 گھنٹے تک اس غریب اور معصوم بچے کی عزت کو تار تار کرتے رہے۔ باپ کے لیے خود وہاں تک چل کے جانا ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو پیچھے بھیجا تو اس کی بیٹی کو وہاں کھلونے دے کر بٹھا دیا گیا اور وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اندر اس کی بہن کی عزت لٹتی رہی، یہاں تک کہ جب سب نے 2-2 3-3 بار اپنی ہوس مٹا لی تو اس غریب لڑکی کو اس کی بہن کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا۔ اس کے گھر پہنچتے ہی اس کی والدہ بھی پہنچ گئی۔ اس نے گھر پہنچتے ہی اپنی ساری رودات اپنے والدین کو سنا دی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، بات سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ سب لوگوں کو ہمدردی تو اس غریب بچی سے تھی، مگر سب لوگ کھڑے اس وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ تھے۔ اس وقت میرے گاؤں کے لوگوں کا کردار ٹھیک کوفی لوگوں جیسا تھا، جن کے دل تو اس بات کی گواہی دیتے تھے
کہ حسین حق پر ہیں، سچ پر ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ کھڑی تھیں۔ بالکل ایسے ہی سب کو پتہ تھا کہ اس غریب کی بچی کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے، لیکن سب لوگ وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ تھے۔ مجھ جیسے چند نوجوان لوگوں نے غریب بچی کے لیے انصاف کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جلدی ہم کو بھی ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا گیا کہ ہم میں سے 2-3 لڑکے پھر بھی کھڑے رہے، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ لیکن اب ہماری بجائے انہوں نے اس غریب فیملی کو ڈرا دھمکا کر اور کچھ لے دے کر، کچھ پیسہ قانون کے رکھوالوں کو کھلا دے کر کیس کو رفع دفع کروا دیا۔ یہاں تک کہ پورا زور لگانے کے باوجود ہم لوگ فقط FIR تک بھی نہ کروا سکے۔ ہم لوگوں نے لڑکی کے باپ سے شکوہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے دشمنی مول لے لی، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو اس نے ہم کو جواب دیا کہ جب تم لوگ باپ بن جاؤ گے اور غریب ہوگے تو تم کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے جواب کے بعد نہ تو ہم میں مزید کوئی سوال کرنے کی ہمت رہی اور نہ ہی شاید وہ اب جواب دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے راستے پر چل دیا اور ہم چاہ کر بھی اس کو روک نہ سکے۔ اس کی آواز اتنی بھرائی ہوئی تھی، میرا دل کہتا تھا کہ اس کے آنسو بہتے جا رہے ہوں گے۔ خیر، اس حادثے کے بعد میں نے تو نہ کبھی سمیرہ انور کو دیکھا اور نہ ہی زیادہ اس کے متعلق خریدا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے ایک بار پھر اس کے پیچھے کوئی بدنامی لگے۔ میں نے صرف ایک بار اس کے متعلق اس کے والدین سے معلوم کیا تھا، وہ بھی علاقے میں ایک افواہ اڑی تھی کہ اس بچی کو قتل کر کے کہیں دفنا دیا گیا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کے ذریعے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی تو میری والدہ نے بتایا وہ گھر جا کر اس بچی کو مل کر آئی ہے۔ وہ بچے ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، پریشان ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ نیم پاگل ہو گئی تھی اور آج بھی اس کی یہی حالت ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک فقیر کے پیچھے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ کسی سمجھدار شخص نے اس بچی کو دیکھ لیا جو اس بچی کی دماغی حالت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے فوراً بچی سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ بچی نے بتایا اس فقیر نے کہا ہے تمہیں گاؤں سے باہر جا کر پیسے دوں گا، اس سے وہ پیسے لینے جا رہی ہوں۔ سمجھدار شخص نے حقیقت کو جان لیا، فقیر کو بھی عزت کر کے گاؤں سے نہ صرف نکال دیا بلکہ دوبارہ داخلے پر بھی پابندی لگا دی۔ بچی کو اپنی جیب سے کچھ رقم دے کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اب اس ذہنی معذور بچی سمیرہ انور کو اس کا والد 1.5 لاکھ ایڈوانس کے عوض ایک وڈیرے کے حوالے کر رہا ہے۔ بچی کی والدہ اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں ہے، کیونکہ بچی اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے، مگر دماغی طور پر مکمل تندرست نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچی کے ساتھ بہت بڑا سانحہ پیش آ چکا ہے اور والدین کے پاس رہتے ہوئے یہ سب کچھ ہو گیا۔ والدین کی آنکھوں سے دور ہوتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ستم ہوں گے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے بچی والدہ اسے بھیجنے پر بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ پہلے اس نے خود کوشش کی کہ اپنے شوہر کو بچی نہ بھیجنے پر راضی کر لے، مگر جب وہ ناکام رہی تو خود چل کر میری والدہ کے پاس آئی۔ میری والدہ گاؤں کی تمام بچیوں کو مفت قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں، فوت ہو جانے والی خواتین کو غسل بھی دیتی ہیں، کفن بھی تیار کرتی ہیں۔ اگر کسی غریب کے پاس کفن دفن کے پیسے نہ ہوں اور میری والدہ کی استطاعت ہو تو وہ اپنی جیب سے کفن دفن کا انتظام بھی کر دیتی ہیں۔ اس کام کے لیے میرے محترم ناظرین کرام بھی بہت زیادہ تعاون کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ 5 وقت نمازی ہونے اور ان دوسرے فلاحی کاموں کی وجہ سے گاؤں بلکہ علاقے کے اکثر گھر ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سمیرہ انور کی والدہ کی بات جب اس کے شوہر نے نہ مانی تو وہ اپنا دکھڑا لے کر میری والدہ کے پاس پہنچی۔ اس کی بات سن کر اس کے دکھ کو سمجھتے ہوئے میری والدہ خود بھی زاروں قطار رو پڑی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہ روک سکا اور جب بات سنی تو میں خود بھی رو پڑا۔ والدہ صاحبہ کے حکم کے مطابق جب میں نے سمیرہ کے والد کو سمجھانے کے لیے بلایا اور پوچھا کہ وہ اپنی بیٹی پر بیتے ظلم کو بھول گیا ہے کیا جو دوبارہ یہ ظلم کر رہا ہے؟ میری بات سن کر سمیرہ انور کا والد جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے گلے لگا کر تسلی دی تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اسے اپنی بچی کا ماضی اچھی طرح یاد ہے، مگر اب اس کے پاس کرنے کو
کوئی کام نہیں ہے، مزدوری ملتی نہیں، اس لیے بیٹی کو وڈیرے کے گھر کام کے لیے بھیج کر 1.5 लाख ایڈوانس لینا چاہتا ہوں۔ ان پیسوں سے گنے کے جوس کی ریڈی خریدوں گا اور اس پر گنے کا جوس بیچ کر رزق کما لوں گا۔ بچی 2 سال تک کام کر کے قرض اتار دے گی تو پھر اس کی شادی کر دوں گا۔ میں نے سوال کیا، یہ بیٹی کو ہی کیوں بھیج رہے ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا، اس نے درندگی سہ لی ہے۔ مجھے پتہ ہے میری بچی میرے پاس محفوظ نہیں تھی تو مجھ سے دور محفوظ کیسے ہوگی؟ بگر میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، اس لیے تو میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ اگر دوسری کو بھیجا تو خدا نہ خواستہ وہ اس سے بھی زیادہ پاگل نہ ہو جائے۔ سمیرہ کا والد اپنی بات مکمل کر کے ایک بار پھر رونے لگا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور اس سے 1 ہفتے کا وقت مانگا کہ 1 ہفتے تک بچی کے عوض پیسے نہ لے، میں کوشش کر کے تمہیں گنے کے جوس والی ریڑھی لگوا دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور چلا گیا۔ محترم ناظرین، میرے پاس اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگوں کا سہارا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا تعاون کر دیں اور اللہ کرے گنے کے جوس والی ریڑھی کا انتظام ہو جائے تو رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں نہ صرف ایک غریب بچی کی عزت اور زندگی خراب ہونے سے بچ جائے گی بلکہ ایک باروزگار گھرانہ بھی بن جائے گا۔ اگر آپ سمیرہ انور کی جگہ اپنی بچیوں کو رکھ کر سوچیں گے تو آپ اس دکھ، درد اور تکلیف کو سمجھ سکیں گے۔ امت محمدی مخلوق خدا اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا حق ہے ہم ان کی مدد کریں۔ اب میں سمیرہ کے والد سے تو وعدہ کر چکا تھا لیکن میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے زیورات گروی رکھ کر قرض لینا چاہ رہا ہوں، ایک ایسے شخص کے لیے قرض جو کہ بہت زیادہ مجبور ہے، اور مجھے امید ہے تم اس معاملے میں میرا ساتھ دو گی۔ جب میں نے بیوی کو ساری کہانی بتائی تو اس نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے زیورات میرے حوالے کر دیے۔ میں نے ان زیورات کو گروی رکھ کر قرض لیا اور سمیرہ کے والد کے لیے ایک جوس والی ریڑھی کا بندوبست کر دیا۔ گنے کے جوس کی ریڑھی دیکھ کر سمیرہ کے والد کی آنکھوں میں جو چمک میں نے محسوس کی وہ میں الفاظ میں قطعاً بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے والد نے میرا شکریہ ادا کیا لیکن میں نے شکریہ کی کوئی بات نہیں، بس آپ یہ سمجھیں کہ ایک بیٹے نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ سمیرہ کے والد نے مجھے گلے سے لگایا، لیکن یہ بات میں دل میں جانتا تھا کہ ابھی بیٹا ہونے کا صحیح حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تک میں نے اپنی مظلوم بہن کا بدلہ لینا تھا۔ چودھری کا بیٹا انوار ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس شخص کی وجہ سے میری راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ میں جب اس مظلوم لڑکی کو دیکھتا، سر سے لے کر پاؤں تک میرا خون کھولنا شروع ہو جاتا تھا۔ چودھری انوار سے بدلہ لینا کوئی آسان معاملہ نہیں تھا، آسان کام نہیں تھا، کیونکہ ان کے بدمعاش دوست ہر وقت اس کے ساتھ رہتے اور اس کے پاس خطرناک اسلحہ بھی موجود ہوتا تھا۔ اب میں دن رات ایک ہی سوچ میں رہا اور منصوبہ بنانے لگا کہ اس کو کس طرح قابو میں کیا جائے۔ کافی وقت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چودھری انوار کو کسی لڑکی کے ذریعے ہی قابو میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اور اس کے دوست اس کی ساری زندگی عورتوں کے ساتھ بدکاری میں ہی گزری تھی۔ میں نے صبا نام کی ایک لڑکی سے مدد لی جو کہ دوسرے گاؤں سے تھی اور میری منہ بولی بہن تھی۔ میں نے صبا سے کہا کہ کسی طرح تم انوار کو اپنے پیار کے جال میں پھنساؤ۔ پہلے تو وہ میری یہ بات سن کر حیران و پریشان ہوئی اور صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے اسے سمیرہ کی کہانی سنائی تو وہ بھی غم میں ڈوب گئی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ صبا نے مجھ سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ انوار جب اپنی زمینوں کا چکر لگانے آئے تو تم جان بوجھ کر اس کے سامنے آ جانا اور پھر کسی طرح اپنی محبت کا اظہار کر دینا۔ 2 سے 3 ہفتے تک تو اس منصوبے پر عمل نہ ہو سکا، کیونکہ انوار جب بھی آتا تو وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر ہی زمینوں پر آتا تھا اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ موجود ہوتا۔ اب ان حالات میں صبا کو ان جانوروں کے سامنے نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ اس کی عزت کو بھی خطرہ تھا۔ ایک بہن کا بدلہ لینے کے لیے میں کسی دوسری بہن کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے صبا سے کہا تم صبر سے کام لو، کبھی نہ کبھی وہ تنہا ضرور زمینوں کی طرف آئے گا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد انوار اکیلا اپنی جیپ میں آیا
تو صبا اس کے سامنے آ گئی۔ صبا نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو انوار دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ صبا نے اسے اپنا نمبر دیا اور اسی طرح فون پر باتوں کا سلسلہ جاری ہوا، اور انوار پوری طرح کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ بار بار صبا سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، مگر صبا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، مجھے تمہارے دوستوں سے بہت خوف آتا ہے، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو بغیر اسلحے اور اپنے دوستوں کے میرے پاس آنا۔ صبا نے ویڈیو کال کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی کہ انوار اکیلا اس سے ملنے آ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہے۔ رات 10 بجے صبا نے اسے پرانے کھنڈرات کے پیچھے بلا لیا تھا۔ انوار نے چہل قدمی کے بہانے رات کو چلنا شروع کیا اور 20 سے 25 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ کھنڈرات میں جا پہنچا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا کہ صبا وہاں کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے، مگر صبا کے پیچھے جب میں اس کے سامنے آیا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، بدل گیا۔ یہ انوار کی زندگی کی آخری رات تھی۔ میں نے پورے کا پورا پسٹل اس پر خالی کر دیا، صبا کو اس کے گھر چھوڑا اور پھر خود اس علاقے سے فرار ہو گیا۔ مجھے اس گاؤں سے فرار ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک پولیس یہ جاننے میں ناکام ہوئی ہے کہ انوار کو کس نے مارا تھا۔ میں اس لحاظ سے بہت پرسکون تھا کہ پولیس کا شک صبا پر نہ گیا اور اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ باقی رہا مجھے تو اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ انوار کو مارنے سے پہلے مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، مگر اب میں کافی پرسکون ہوں۔ ایک ایسے شخص کو ٹھکانہ لگایا جو کئی غریب عورتوں کی زندگیوں کو برباد کر چکا تھا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور اگر نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔